بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی افراد کے اعتبار سے قسمیں جانی تھیں، اب جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں جاننی ہیں۔ اس سبق میں جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام کو جانیں گے۔ جنس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی، یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، جیسے راجل آدمی، فرس گھوڑا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہوتی ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ لفظاً ہوتی ہے یا معنن ہوتی ہے۔ اس کی تین علامتیں ہیں۔ علامتیں آپ یاد کر لیں کہ کون کون سی علامتیں ہیں، فوراً پہچان ہو جائے گی۔ پہلی علامت ہے گولتا، اب ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں یہ آتی کہاں کہاں ہے۔ اسماء جامدہ اور صفات دونوں کے ساتھ آتی ہے، یعنی اس میں جامد ہوگا یا صفات کوئی بھی ہو، ان دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے غرفتن اور شاربتن، پہلی جو ہے وہ اس میں جامد کی مثال، دوسری صفت کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد الف مقصورہ، یعنی کھڑی زبر والا، کھڑی زبر، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ، کسر کی ہوئی، یعنی شارٹ کٹ الف ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ الف کی شارٹ کٹ فارم ہے، الف لکھنے کی بجائے یہ کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں عربی۔ یہ کہاں آتی ہے؟ یہ صفت مشبہ اور اسم تفضیل دونوں کی مونس کے لیے آتی ہے، جیسے عطشہ، حسنہ، ٹھیک ہے جی، بشرا، صغرا، کبرا، یہ سب نام اسی کے تحت آئیں گے۔ اس کے بعد الف ممدودہ، یہ صفت مونس اور اسم کے آخر میں آتی ہے، یعنی صفت کے آخر میں بھی آتے ہیں اور اسم کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے حمراء، مد والا الف ہے، صحراء، ریگستان، ٹھیک ہے جی، حمراء، صحراء، ریگستان، صفراء، زرد رنگ والی، حضراء، سبز رنگ والی، ٹھیک ہے جی، بیضاء، سفید رنگ والی، سوداء، کالے رنگ والی۔ سمجھ آ کہ جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں اس کے ساتھ آپ اس طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے مونس کی علامتیں جانی تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں مونس کی اقسام بھی ہیں کچھ تھوڑی سی، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے لفظی۔ مونس حقیقی وہ مونس ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جیسے بقرتن، گائے، شاتن، بکری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں لفظی وہ مونس ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، وہ مونس لفظی ہے۔ حقیقی کے مقابلے میں نر جاندار ہے، یعنی جان رکھنے والا ہے، اور لفظی کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے۔ اب جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے اس کی پھر دو صورتیں آتی ہیں۔ کبھی تو علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ظلمتن، اندھیرا، بشرا، خوشخبری، صحرا اور ریگستان۔ اگر علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہو تو اسے مونس قیاسی کہتے ہیں۔ اور کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اسے مونس سمجھا جاتا ہے، جیسے اذن، کان، شمسن، سورج، دارن، گھر، اسے مونس سماعی بھی کہتے ہیں، سماعی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا ہے وہ اسے مونس استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اسے مونس استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر تانیث کی کون سی علامت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جیسے کہ یہ اذن، کان، وہ مونس استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کان پکڑا، وہ کہتے ہیں ہم نے کان پکڑی۔ شمسن، ہم کہتے ہیں سورج نکلا، وہ کہتے ہیں نہیں سورج نکلی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے گھر بنایا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے گھر بنائی۔ عربی کے اندر یہ مونس استعمال ہوتے ہیں۔ تو آگے اس کے سوالات آ گئے ہیں، سوالوں کے جواب آپ تیار کریں اور مذکر مونس نیچے الگ الگ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔